بڑی مجلس میں اگر 2-4 دعائیہ الفاظ زبان سے نکل جائیں اور آپ کی آمین ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے اللہ کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اس کی تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کیا چیز ہے کانٹا؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ماں، ایک بزرگ عورت لمبی بیماری دیکھ کر اگر دنیا سے جائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بیماری کو، ان کی تکلیف کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنا۔ اے اللہ ان کی بخشش کر دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل دے۔ یہ وہ میرے الفاظ تھے جو میرا حق تھا میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ دعائیہ الفاظ بیان کر دوں۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصل موضوع کی طرف، جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے۔ معزز میرے بزرگوں، عزیز طلبہ اور نوجوان دوستوں، طلبہ کے فوراً بعد اس موضوع کا آ جانا، اس کا صاف مطلب یہ ہے میرے موضوع کے مخاطب میرے طلبہ ہیں، طالبات ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن نہیں، ہم سارے تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا مقصد تو سیکھنا ہے، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نیا لے کے جائیں۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ میرے مخاطب صرف بچے ہوں گے، ہم سارے سیکھ کر کچھ نہ کچھ جائیں۔ وہ موضوع جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے علم کی فضیلت اور اہمیت۔ نوجوانوں، علم دنیا میں ایک واحد اللہ کی طرف سے ایسی عطا کردہ نعمت ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں پڑھے لکھے لوگ موجود نہ ہوں۔ اور اگر سماج میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سماج آگے بڑھے گا، سماج میں ترقی ہوگی۔ اور اگر جہالت ہوگی تو نفرتیں پھیلے گی، جہالت ہوگی تو حسد، کینہ اور بغض بڑھتا جائے گا، لیکن قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ علم ہی اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے، قیامت کے دن اسی علم کی بنیاد پر ایک بندے کی تمام تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ میرے بندے مانگ لے، مانگ لے، سوال کر لے، کر لے مطالبہ۔ بڑے دکھ دیکھے دنیا میں، علم کی خاطر بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں۔ آج تو سوچ، تجھے ملے گا۔ آج مطالبہ کر، تجھے ملے گا۔ یہ وہی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ علم اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، آپ کو ہم نے وہ سکھا دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور جو سکھا دیا نا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ علم کو اللہ نے فضل قرار دیا، اور جس کو اللہ کی طرف سے فضل مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اگر کوئی شخص علم جیسی اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عزیز طلبہ خاص طور پر آپ سنو، جو علم کے راستے میں نکلے ہوئے ہو اور چاہتے ہو ہم کچھ سیکھ لیں، اگر کوئی
کوشش کرتا ہے علم سیکھنے کی اور پھر علم سیکھ جائے، اللہ کے ہاں اس کے لیے مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے درجات ہیں، اللہ کے ہاں وہ شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی بڑی گواہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، لیکن شامل کون کون ہے؟ اللہ، اس کے فرشتے اور اہل علم۔ اہل علم کا مقام ہے نا، اپنی گواہی کے ساتھ اللہ نے شامل کر دیا پاک باز اللہ کی مخلوق، پاکیزہ مخلوق فرشتوں کی، لیکن ان کی گواہی کے ساتھ اللہ نے شامل کر دیا نا، مقام ہے نا، کوئی شرف ہے نا، ایسے تو نہیں کیا نا۔ اور اگر کوئی علم حاصل کر لے، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ علم آ جائے اتنا عقیدے کے طور پر مضبوط، ایمان کے طور پر مضبوط، نہ ادھر بھٹکے گا نہ ادھر بھٹکے گا، یہ نہیں سوچے گا میرا معاملہ یہاں سے حل نہیں ہوا دوسرے گھر پہ چلتا ہوں، یہ نہیں سوچتا وہاں سے نہیں حل ہوا تیسری جگہ چلتا ہوں، نہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ علمی طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مضبوط کر دے تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سارا کچھ تو اللہ کی طرف سے، سارا کچھ اللہ کی طرف سے۔ جب یہ سوچ آ گئی نا علم آ جانے کے بعد تو آپ کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ